الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق مولانا العلي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا احسان و کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق دی اور اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ اور عبادت کرنے کی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو یہاں کہا جائے سنا جائے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد قرآن مقدس میں اللہ نے جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تمام انسانوں کو تمام جناتوں کو جو پیدا کیا ہے یہ خالص پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، یہ بیکار کا فائدہ اور بیکار پیدا نہیں کیا، یوں ہی مستی کرنے کے لیے مزے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یوں ہی فحاشی کے اندر مبتلا ہونے کے لیے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیعبدون، ہم نے انسان کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، اس واسطے پیدا کیا تاکہ انسان دنیا کے اندر جا کر میری عبادت کر سکے، میری توحید کا اقرار کر سکے، مجھے اپنا خدا مان سکے، مجھے اللہ مان سکے اور میرے سامنے ساری حاجتیں رکھ سکے. اگر اس کے سامنے غم ہے تو غم بھی مجھ کو سنانے والا ہو، اگر اس کو خوشی آئی تو خوشی بھی میرے سامنے مجھ کو سنانے والا ہو. لہذا اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تمہارا پیدا کرنے کا مقصد اگر صرف اور صرف میری عبادت میری توحید ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لہذا اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہمیں خود قرآن میں بتلا دیا تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس کے احکام ہے، جو اس کا حکم ہے، جو اس کی تعلیمات ہے، جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے سامنے وہ تعلیم، وہ تبلیغ، وہ احادیث، وہ احکام شرعیہ ہمارے سامنے ذکر کیے، ہم اس پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دے، اس پر اپنی زندگی کو قربان کر دے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا
لیکن انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جہاں انسان کو خوشی دیتا ہے، خوشیوں کی گھڑی آتی ہے، وہی انسان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ بھی ٹوٹتا ہے۔ جہاں انسان کے سامنے جوانی ہے، صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، انسان میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی، انسان میں بیٹھنے تک کی طاقت نہیں رہتی، انسان میں اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کہ وہ خود سے کھانا کھا سکے، ایک دو وہ بھی آ جاتا ہے۔ جہاں انسان کے پاس خوشیاں ہے، وہاں اللہ رب العزت اس کو غمی بھی دیتے ہیں۔ جہاں انسان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، انسان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، کاروبار بھی ترقی پر ہے، خوب مال و دولت ہے، لیکن ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان قرضوں کے بوجھ کے اندر دب جایا کرتا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں کی بات نہیں، بلکہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، اللہ رب العزت ان کے نظام میں بھی الٹ اور پلٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہوا ہے، کبھی انسان کو ہوا فائدہ دیتی ہے، انسان کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن کبھی ہوا کو اللہ رب العزت اتنی تیز کر دیتا ہے کہ وہ آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے گھر بار تک گر جایا کرتے ہیں، پیڑ پودے گر جایا کرتے ہیں۔ پانی ہے، اللہ رب العزت بارشیں عطا فرماتا ہے، کبھی انسان کے لیے وہ بارش راحت کا سبب بنتی ہے، کھیت و کھلیان کے ذریعے اس کے لیے کھیت و کھلیان کی حفاظت ہوتی ہے، اور کھیت و کھلیان کی اس کے ذریعے ہم جو ہے اس کو جوڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے ہماری کھیتی کے اندر برکتیں لاتے ہیں۔ لیکن کبھی وہی بارش ہمارے لیے عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اللہ رب العزت اتنی تیز بارشیں دے دیتا ہے کہ سیلاب تک آ جاتے ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں، انسانوں کے سامان بہہ جاتے ہیں، گھر بار برباد ہو جاتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے، اللہ رب العزت بتلانا یہ چاہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ رب العزت انسانوں کے بھی حالات بدلتا ہے، جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان کو بھی حالات بدلتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت بادشاہ ہے، اللہ رب العزت اگر بادشاہ بناتا ہے تو اس کو نیچے بھی لانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اگر بادشاہ بنانے کی اور تخت پر لانے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اس کو نیچے گرانے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے اور وہ طاقت اور قوت کے گھمنڈ پر تکبر کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو نیچے گرانا بھی جانتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حالات بدلتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کہ جس نے میری عبادت، جو میری عبادت کر رہا ہے، میری توحید کا اقرار کر رہا ہے، اور اس کو ہم نے مال و دولت دی، بڑا خوشی خوشی پھرتا ہے، بڑا میرا شکریہ ادا کرتا ہے، بڑا اپنے بنگلوں پر ھذا من فضل ربی لکھتا ہے، اپنی گاڑیوں پر ماشاءاللہ اور ھذا من فضل ربی لکھتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ مال و دولت میں جہاں یہ چیزیں اس کے پاس ہے، جہاں گھر بار میں گھر بار اس کا جو ہے بڑا ہے، محلات ہیں، کاروبار میں ترقی ہے، اولادوں کی نعمت ہے، اگر میں نے وہ چیز چھین لی تو کیا میرا شکریہ ادا کرنے والا ہے یا نہیں؟ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں پر جو حالات آتے ہیں، کبھی انسان پر خوشی آتی ہے، کبھی انسان پر غمی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے پریشانی، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانی، کبھی کاروبار کی وجہ سے پریشانی، کبھی گھر بار کی وجہ سے پریشانی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جب تو نے میرا اقرار کر لیا، تو نے میرے اوپر ایمان لایا، تیرا ایمان کتنا قوی ہے، تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں۔ خوشی میں تو سب یاد کر لیتے ہیں، کاروبار جس کا اچھا ہو سب شکریہ ادا کر لیتے ہیں، جس کی اولادیں اچھی نکل آئے سب اچھا کر لیتے ہیں، لیکن میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں جب میں تجھ سے طاقت لے لوں گا، جب میں تجھ سے قوت لے لوں گا، جب میں تجھ سے
جوانی لے لوں گا، جب میں تجھ سے مال و دولت لے لوں گا، جب ساری طاقت اور قوت میں تجھ سے لے لوں گا، کیا اس کے بعد بھی تو مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد بھی تو مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد بھی تو میری عبادت کے اندر لطف و اندوز ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد بھی تو میرے لیے نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے ہیں، آزمائش لینا چاہتے ہیں، اور یہ پیغام دے دیا کہ جو انسان اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس دنیاوی آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں وہ کامیاب نکل آیا، اللہ رب العزت کے یہاں وہ آخرت میں بھی کامیاب نکل آیا۔ لہذا ہم یہ سوچے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک آیت میں فرمایا، جس کی تلاوت میں نے خطبے کے درمیان کی، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور کام بن گیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، خالص لا الہ الا اللہ کہنے سے کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت آزمائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم آزمائش نہیں ہوگی، امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تمہاری آزمائش کروں گا، دیکھوں گا تم آزمائش کے اندر کتنے جو ہے پکے نکلتے ہو۔ آج اللہ نے ہمیں مال و دولت، طاقت، قوت، صلاحیت سب کچھ دی ہے، آج کسی کے اوپر پریشانی ہے، کسی کے اوپر مصیبتیں ہیں، لہذا ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم اس کی ہنسی کرے، ہم اس کا مذاق اڑائے، ہم اس کو یہ کہے کہ اس کے اوپر پریشانی اس لیے آئی کہ یہ گناہ کے اندر مبتلا تھا، اس کے اوپر پریشانی اس لیے آئی اس نے فلاں کا مال کھایا، فلاں۔ نہیں، اللہ رب العزت جہاں پریشانی اس پر لا سکتے ہیں، اس پر بھی لا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں پیغام نہیں دیا گیا، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں، ارے وہ تو ایسا تھا، اللہ نے دکھلا دیا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہوئے کہ اللہ جہاں اس پر لا سکتا ہے، خود پر مجھ پر بھی لا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایمان والا ہے، میں بھی ایمان والا ہوں، وہ بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں۔ جہاں امتحان اور آزمائش اس پر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی آزمائش آ جائے، ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی امتحان آ جائے۔ اللہ تو دیکھنا یہی چاہتا ہے، اور ہم سے کیا؟ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر آزمائشیں آئی، اللہ نے کتنا ان سے امتحان لیا، کتنی آزمائشیں لی، لیکن وہ اپنے امتحان میں کامیاب نکلے۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو کامیاب کیا، اور اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر بھی ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر آزمائش آئی، اور اس کے بعد صحابہ اکرام، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون، یہ ضابطہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ اللہ رب العزت بتلانا چاہتے ہیں، اے لوگوں، اگر تمہارے اوپر فتنوں کا دور آ جائے اور تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائے، جس وقت تمہارے ایمان کی قدر اور ایمان کی طاقت اور تمہارے ایمان کو جانچا جائے، اس وقت میں دیکھوں گا تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس وقت دیکھوں گا تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے، اس وقت دیکھوں گا تم کتنے سچے پکے نمازی ہو۔ اللہ رب العزت حالات کو لا کر، پریشانیوں کو لا کر، تکلیفوں کو لا کر انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان میرے سے دور بھاگا ہوا ہے وہ میری طرف لوٹ کر آ جائے، وہ میری طرف کھنچ کر آ جائے۔ اللہ رب العزت کبھی عمومی بیماری لاتے ہیں، کورونا کے ٹائم پر کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، لیکن ہمارے لیے پیغام ہے کہ اب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے، اب بھی ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے، اب بھی ہم اللہ کی طرف لو لگانے والے، تعلق قائم کرنے والے بن جائے۔ یہ تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں اس لیے آتی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر پریشان ہوتے تو ناشکری کے الفاظ نہیں نکالتے تھے کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ اگر بیماری آئی یہ نہیں کہتے تھے اللہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا۔ صحابہ کا حال جو خوشی کے عالم میں ہوتا تھا، صحابہ کا حال غمی کے عالم میں بھی وہی ہوتا تھا۔ جہاں صحابی کا حال خوشی کے حالت میں اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کا اظہار، تقوی اور طہارت خوشی کے حالت میں تھا، صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی تو ان کا حال اس وقت میں بھی اللہ کا شکر یاد ہے۔
وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہم نے تو تیرے حبیب کو دیکھا ہے، وہ نہیں کہتے تھے اللہ ہم نے تیرے حبیب کی اتباع کی ہے، وہ نہیں کہتے تھے اے اللہ تو ہمیں کیوں آزما رہا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہم تو تیری عبادتیں کرنے والے ہیں، ہم تو گناہ بھی نہیں کرتے، ہم تو تیری دعوت و تبلیغ اور تیرے دین کو پہنچانے کے لیے اپنی امت کے لیے آئے ہیں، ہم تیری نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تیرے ناشکری کرنے والے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ نے ان پر بھی آزمائش ہے، اللہ نے ان پر بھی امتحان لائے۔ تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش آ سکتی ہے، صحابہ پر آزمائش آ سکتی ہے، تو میں اور آپ کون ہیں؟ لہذا صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پریشانی، جو تکالیف، جو مصیبتیں آتی تھی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ میری طرف رجوع کر جائے، میری طرف لوٹ کر آ جائے، کیونکہ ان سے تو گناہ نہیں ہو سکتا، ان پر پریشانی اس لیے آتی تھی اللہ ان مصیبت کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کیا کرتے تھے، ان کے درجات کو بلند کیا کرتے تھے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیماری بعض مرتبہ ایسے شخص پر آتی ہے، مصیبت ایسے شخص پر آتی ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، باہر جا کر گالی گلوچ حرام کاری بھی کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عام لوگ جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کر ناجائز کام بھی کرتے ہیں، نیکی بھی اور گناہ بھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو آزمائش آتی ہے، ان کے اوپر جو پریشانی تکلیف آتی ہے، وہ اللہ اس لیے لاتا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آئے۔ پریشانی جو لاتی ہے تاکہ اس لیے آتی ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے، اگر وہ لوٹ آیا تو کامیاب ہے، اور اگر لوٹ کر نہیں آیا تو سمجھ لینا وہ اس کے اوپر عذاب ہے، وہ اس کے اوپر عذاب ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمانی جیسی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے، فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے ابھر کر آ رہے ہیں، نئے نئے ہمارے لیے امتحان کی گھڑیاں آ رہی ہیں، آزمائشوں کے اندر ہم کو مبتلا کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں اور مدارس کو ڈھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کو جانچا جا رہا ہے، ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کو جانچا جا رہا ہے، ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، عمومی تکلیفیں آ رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کو جانچا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایمانی غیرت کو باقی رکھیں اور اپنے ایمانی جذبے کو باقی رکھیں اور اللہ کی بندگی کی طرف آئے، اللہ کی عبادت کی طرف آئے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف رجوع کرے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیک کر، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کرے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ امتحان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، صحابہ پر آئے، بڑے بڑے لوگوں پر آئے، نیک لوگوں پر آئے، متقی لوگوں پر آئے، پرہیزگار لوگوں پر آئے، ہم تو پھر بھی گنہگار ہیں، ہم تو رات دن اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس طرح متقی لوگوں پر امتحان آئے وہ اپنے امتحان میں کامیاب نکلے، انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اگرچہ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنی ایمانی غیرت کو، اپنے ایمانی جذبے کو باقی رکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے اور اللہ کی طرف آنے والے بن جائے۔ صحابہ اکرام کے اندر جذبہ ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، تاریخ پر ہے کہ ابو جہل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑتا ہے، گرم ریت، گرم پتھر اور عرب کی گرمی کتنی سخت، لٹا کر ابو جہل مارتا ہے، پیٹتا ہے، کس کو؟ حضرت بلال جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہتا ہے اے بلال جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ چھوڑ دے، جس کی تو عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کرنا چھوڑ دے، جس کو تو نبی تسلیم کرتا ہے اس کو نبی تسلیم کرنا چھوڑ دے۔ اگر تو نے یہ تمام چیزیں کر لی، جو تو مانگے گا تیری ہر مانگ کو پورا کیا جائے گا، جتنی مال و دولت تو چاہے گا اتنی مال و دولت تجھے عطا کر دی جائے گی، مکہ کی جس لڑکی سے تو نکاح کرنا چاہے گا اس سے تیرا نکاح کر دیا جائے گا، جو تو مانگے گا تیری مراد پوری کر دی جائے گی۔ لیکن حضرت بلال جو صحبت رسول پائے ہوئے تھے، جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ تھا، ایسے مصیبتوں کے وقت میں
ایسے پریشانیوں کے وقت میں، ایسی تکلیفوں کے وقت میں ان کا ایمان تس سے مسنا ہوا اور ابو جہل کو کہتے ہیں اے ابو جہل، اے ابو جہل، مار مار کر یہ جان تو جسم سے جدا ہو سکتی ہے، اے ابو جہل مار مار کر اس جسم سے خون تو جدا ہو سکتا ہے، اے ابو جہل مار مار کر یہ گردن تو جسم سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن ایک مرتبہ جو ایمان لے آیا ہوں، ایک مرتبہ جو کالی کملی والے کا دامن میں نے پکڑ لیا ہے، لہذا اب وہ دامن چھوٹ نہیں سکتا، اب وہ دامن میرے ہاتھ سے جا نہیں سکتا۔ حضرت بلال کو مارا جاتا ہے، پتھروں پر لٹایا جاتا ہے، ان کی کمر گرمی کی تپش کی وجہ سے اور ریت کی وجہ سے کالی ہو جایا کرتی تھی، لیکن حضرت بلال کا ایمان، حضرت بلال کا جذبہ کم نہیں ہوتا تھا، ان کے ایمان کے اندر بجائے کمزوری کے اضافہ ہوتا تھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ہو یا صحابہ اکرام ہو، جتنی ان کے اوپر تکلیف آتی اتنا ہی ان کا ایمان اور مزید اضافہ ہوتا اور مزید بڑھتا۔ ہمارا مسئلہ الٹا ہے، ہمارا حال الگ ہے، ہمارے اوپر پریشانی تکلیف آ گئی، ہمارا ایمان کمزور، ہم پہلے نمازی، تہجد گزار، سب کچھ ہے، تلاوت قرآن سب کچھ ہے، اللہ نے اولاد دی، کاروبار دیا، بڑے خوش ہیں، بڑے شکر الہی ہے، ذرا سی مصیبت آئی، ذرا سی پریشانی آئی، ذرا سی تکلیف آئی، چاہے بیماری کے تعلق سے، چاہے کاروبار کے تعلق سے، ہم فوراً شکوہ شکایت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، پھر ہم نے تہجد بھی چھوڑ دی، نمازیں بھی چھوڑ دی، بس ہم پریشانیوں کے اندر لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ ایمان بڑھتا تھا، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر امتحان کی گھڑی ہے، مصیبت کی گھڑی ہے، پریشانی کی گھڑی ہے، تکلیف کی گھڑی ہے، ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ پر یقین ہمارا مضبوط ہو، ہمارا بجائے اس کے ایمان اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، کتنی تکلیفیں دی گئی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ایسی تکلیف اگر ہمارے سامنے آ جائے تو اللہ حفاظت فرمائے، شاید ہمارا ایمان ہی محفوظ نہ رہے۔ اتنی تکلیفیں دی گئی حضرت آسیہ کو، کتنی تکلیفیں کہ فرعون نے جسم سے کپڑے بھی اتار دیے، کھال کو اتار دیا گیا، اس پر نمک کو چھڑکا گیا، یہاں تک کہ کام نہیں بنا، اس نے کیلیں ان کے جسموں پر اور ان کے پیروں پر گڑوائی تاکہ مجھے خدا مان لے، میرے خدا جو خدا مان رہی ہے اس خدا کو چھوڑ کر میری پرستش کرنے لگے۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان کو مضبوط کیے ہوئے تھی، اس نے فرعون سے کہہ دیا تھا کہ جو خدا ہے میں اسی خدا کو مانوں گی، میں اس خدا کو مانوں گی جس نے تجھے پیدا کیا ہے، میں اس خدا کو مانوں گی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس خدا کو مانوں گی جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، لہذا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، چاہے تو میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے فرعون نے حضرت آسیہ کا چہرہ محل کی طرف کر دیا کہ شاید یہ محلات دیکھ کر، شاید یہ سونا چاندی دیکھ کر، شاید یہ ہیرے جواہرات دیکھ کر، شاید یہ عیش و عشرت دیکھ کر یہ میری طرف آ جائے، مجھ کو خدا مان لے، میری عبادت کرنے لگے، میری حکم پر چلنے لگے۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ چاہے محلات کی طرف ہو، چاہے آسمانوں کی طرف ہو، چاہے زمینوں کی طرف ہو، ان کا ایمان تس سے مس نہیں ہوتا تھا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایمان بچا کر امت کے لیے پیغام دے دیا، اور صحابیہ اور صحابہ نے پیغام دے دیا کہ لوگوں تمہارے اوپر تو کوئی تکلیف نہیں، تکلیف تو ایسی ہے کہ جان خطرے میں ہے، ایک طرف امتحان ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف جان ہے، ایک طرف ایمان ہے۔ ان کی تکلیف ہماری تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تکلیفیں دیکھو، جہاں جان جانے کا خطرہ تھا، جہاں پر ایمان جانے کا خطرہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں اگر تمہارے اوپر تکلیفیں آ جائے، پریشانی آ جائے، تم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لینا، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لینا، حضرت بلال کو دیکھ لینا، حضرت آسیہ کی زندگی کو دیکھ لینا، خبیب رومی کو دیکھ لینا، سہیل کو دیکھ لینا، اور ان صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر تمہیں تسلی ہو جائے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش ہے، چاہے وہ ظالم حکمران کی طرف سے،
آج ہمارے سامنے سب کے سامنے یہ بات ہے، ہماری عبادت گاہوں کو توڑ کر وہاں پر پوجا کی جا رہی ہے، غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ کیا ہماری ایمانی غیرت نہیں ہے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر آ کر نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے؟ کورونا کا حالات آیا شاید اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ میرے بندے میری طرف لوٹ کر آئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیسے فحاشی پہلے ہوتی تھی اب بھی ایسے ہی ہوتی تھی، جیسے بدکاری پہلے ہے اب بھی ایسے ہیں، جیسے زناکاری پہلے ہیں اب بھی ایسے ہیں، جیسے عریانیت پہلے تھی اب بھی عریانیت اور بے حیائی ایسی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اللہ نے ظالم حکمران کو مسلط کر دیا، اے لوگوں اب تو میری طرف لوٹ کر آ جاؤ، اب تو میری عبادت میں لگ جاؤ، اب تو رو کر میرے سامنے گر گرا کر دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا ہمارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ہمارے ذہن، ہمارے دل و دماغ کہاں چلے گئے؟ ہم مسجدوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم مسجدوں کے لیے نعرہ بلند کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کے لیے نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن اپنی محلے کی مسجد کی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی نے کیا حق لکھا ہے کہ ہم بڑے زور و شور سے اپنی عبادت گاہوں کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھو جو نعرہ لگا رہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت جاتا ہے یا نہیں؟ اپنے محلے کی مسجد کو پر کرنے کی فکر نہیں، محلے کی مسجد کو پورا پر کرنے کی فکر نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کی فکر نہیں ہے، عبادت کی فکر نہیں ہے، اور ہم مسجدوں کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ مسجدوں کی تعظیم و ادب اپنے دل میں ہے، وہ ہونی بھی چاہیے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جہاں ایک لے رہا ہے 100 بنوا رہا ہے، اللہ اگر ایک لے رہا ہے 50 بنوا رہا ہے، اللہ اگر ایک مسجد لے رہا ہے اس کے بدلے میں اللہ 100 مسجد بنوا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہر محلے کے اندر مسجد ہے، پہلے مسجدیں دور ہوا کرتی تھی، اب کتنا آسانی ہو گئی انسانوں کے لیے کہ فجر میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نیند آ رہی ہے، اگر سستی آ رہی ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لو، نماز ادا کرو۔ لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم نعرہ بلند کر رہے ہیں اپنے محلے کی مسجد کو پر کرنا ہے۔ ہمارے کانوں میں اذانوں کی آوازیں آتی ہے، لیکن ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں نمازوں کی طرف نہ آنے کے لیے لگن نہیں ہوتا۔ کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ کہاں چلا گیا ہمارا دل؟ کہاں چلا گیا ہمارا ایمانی جذبہ؟ یہی نہیں، ہندوستان تو بہت دور کی بات، ہندوستان کے اندر تو حالات چلتے ہی رہتے ہیں، ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی طرف آئے۔ آپ کو معلوم ہے افسوس یہی ہے کہ وہ سرزمین جو سب سے مقدس اور پاکیزہ کہی جاتی ہے، جس کو مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، جو سرزمین جہاں پر انسان جانے کے لیے راتوں کو دعائیں کرتا ہے، جہاں پر جانے کے لیے انسان تڑپتا ہے، جہاں پر جانے کے لیے انسان رات و دن دعائیں مانگ کر کوششیں کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اپنی جان اور مال کو خرچ کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی کو لگا کر اس مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس خدا کو منانے کے لیے جاتا ہے۔ افسوس آپ سب کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہیں ریاض کے اندر، سعودی کے ریاض کے اندر وہاں پر شراب خانہ کھل گیا۔ اس لیے ہمارے کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی جب ہم کھلا اللہ کی نافرمانی میں لگے گئے، کھلا اللہ کی ناشکریاں میں لگے گئے، اور کھلا اللہ کی بغاوت کرے گے، تو پھر بارشیں تو رکے گی، تو پھر بارشیں کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے، اللہ کی بغاوت عام ہو جائے، زناکاری بدکاری عام ہو جائے، اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے، اللہ اپنا تقرب اور اپنی مدد کو روک لیتا ہے۔ اور افسوس یہ کہ وہاں کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شراب خانہ کھولا گیا ہے وہ غیروں کے لیے کھولا گیا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، غیروں کے لیے کھولا گیا ہے، یعنی غیر مسلم جو باہر کے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کھولا گیا ہے۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز غیر کے لیے جائز ہے تو کیا مسلمان کے لیے کاروبار کرنا جائز ہے؟ خنزیر کا گوشت غیر مسلم کھاتے ہیں، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، سمجھو کھاتے ہیں، تو کیا کسی مسلمان کے لیے اس کا کاروبار کرنا جائز ہو جائے گا اس نیت سے کہ وہ غیر پر جا رہا ہے؟ لہذا جو چیز حرام ہے، جس طرح اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اسی طرح اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔
اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ غیروں کے لیے کھولا گیا ہے، اس کا ٹھیک ہے اگر یہ بات بھی مان لی جائے، لیکن اس سے جو آمدنی ہونے والی ہے، اس کا جو پیسہ آنے والا ہے، وہ کس پر جائے گا؟ وہ بھی تو مسلمان پر جا رہا ہے۔ تو کیا مسلمان کے لیے شراب کا کاروبار جائز ہو جائے گا؟ کیا خنزیر کا گوشت مسلمان کے لیے جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خانقاہ کی دلیل ہے۔ لہذا یہ عریانیت، یہ فحاشی پہلے یہاں پر دیکھنے کو مل رہی تھی ہندوستان یا دوسرے ممالک کے اندر، لیکن افسوس اور افسوس، سرزمین مقدس، سرزمین جہاں پر انسان جانے کے لیے تڑپتا ہے، جہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، جہاں سے دین و توحید شروع ہوا، جہاں پر قرآن نازل ہوا، وہاں پر بھی یہ حالات ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آئے گی کب؟ جب ہم اللہ کو منانے والے اعمال کریں، اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، ہم اللہ کو منانے والے بنے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ اگر انسان اور مسلمان یہ سوچ لے کہ ہمیں اپنے مسجدوں کو کھل کرنا ہے اور کوئی بھی نماز ہمیں نہیں چھوڑنی، پانچوں وقت ہمیں پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر، اپنے محلے کی مسجد ہو یا جہاں بھی ہمیں وقت مل رہا ہے وہاں پر ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی مسجد پر بلڈوزر نہیں چل سکتا۔ یہ ہماری بدعمالیہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو بھرنا چھوڑ دیا۔ ہم سوتے رہ گئے فجر کے اندر، ہم فجر کے اندر سوتے رہ گئے، ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں چلی گئی۔ لہذا ضروری ہے، ان تمام باتوں کا حل یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، امتحان کی گھڑی ہے، لہذا ہمیں آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو منانے والے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، فحاشی، عریانیت اور غیر مناسب کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنی مسجدوں کو فل کرنے کی اور اپنی مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے کو ہم اپنے ذمہ لازم کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا